جی بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بہت بہت شکریہ اس خوبصورت پروگرام میں مدعو کرنے پر آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا۔ رب العالمین بہترین جزا عطا فرمائے اور مجھے درست کہنے کی، پھر ہم سب کو اس درست کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان المعظم کی شب کو رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پھر قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ مغفرت عامہ والی رات ہم نے گزاری ہے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ اس مغفرت عامہ والی رات میں جب اللہ رب العالمین قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مغفرت فرما رہے ہیں، اور روایات میں یہ آتا ہے کہ 20,000 بکریاں تھیں قبیلہ بنو کلب کی، تو ایک بکری کی کھال پر کتنے زیادہ بال ہیں وہ ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود حدیث طیبہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بد نصیب ہیں کہ یہ جو رات گزری ہے وہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکے۔ والدین کا نافرمان، نشے کا مستقل عادی، ناحق قتل کرنے والا اور قطع رحمی کرنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہے جو یہ رات ہم گزار کر آ رہے ہیں، جسے لیلۃ البرات بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الصق بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے توسط سے عرض کروں گا کہ رات جو یعنی جوش و خروش ہمارے لوگوں میں مطلب نظر آیا، تو لیکن بدقسمتی سے جو اس رات کی اہمیت اور حقیقت جو تھی، انوارات و ثمرات جو ہم نے سمیٹنے تھے، اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لاہ و لعب میں لگ جاتے ہیں۔ لاہ و لعب اس معنی میں ہے کہ یہ رات تقاضا کرتی تھی، اس کا مطالبہ تھا کہ تنہائی میسر ہے تو رب العالمین سے مناجات میں لگ جاؤ، رب العالمین سے اپنی مغفرت مانگو، رب العالمین سے اپنے رزق کی کشادگی طلب کرو۔ تو بجائے اس کے کہ ہم نے اس رات کے جو تقاضے تھے، جو انوارات و ثمرات ہم نے سمیٹنے تھے، وہ دیکھنے میں یہ آیا کہ آدمی وہ یہ سمجھ لیں کہ اپنی ذات کو دھوکہ دینے میں لگ گیا، اور قرآن کریم نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں لیکن وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی کوششوں کو درست سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی کوششیں رائیگاں چلی جاتی ہیں، وہ ضائع چلی جاتی ہیں۔ حیدری صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا، آپ میری رہنمائی بہتر فرما سکتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ اس رات کو فیصلہ ہوتا ہے کہ اگلا سال جو ہے، چڑھنے والے سال میں کون سے لوگ جو ہوں گے وہ اس دنیا میں ہوں گے اور کون سے لوگ اس دنیا سے رخصت ہوں گے، رزق کے حوالے سے، اعمالوں کے حوالے سے۔ کیا یہ ایسا ہے؟ جی بالکل، میں عرض کرتا ہوں کہ سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تدرین ما فی ہذہ اللیل، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ جانتی ہیں اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ ما فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ہی بیان کر دیجئے گا۔ تو فرمایا فیہا ان یکتب کل مولود، کہ ہر بچہ جس نے پیدا ہوتا ہے، فی ہذہ السنہ اس کا لکھا جاتا ہے، پھر اسی طرح سے فیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم، ہر شخص جس کا انتقال ہونا ہوتا ہے اس کا بھی لکھا جاتا ہے، فیہا ان ترفع اعمالہم، ان کے اعمال کو اٹھایا جاتا ہے، اور وتنزل ازراقہم، ان کے رزق کو نازل کیا جاتا ہے، یعنی اس رات میں۔ اب یہاں ایک چیز کی اور بھی وضاحت کر دوں کہ جب لوح محفوظ پہ فیصلے ہو گئے تو پھر اس رات میں لکھے جانے کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے، محدثین نے اس کا معنی یوں بیان کیا ہے کہ لوح محفوظ پر تو یہ چیزیں لکھی گئی، لیکن وہاں سے فرشتوں کے جو سپرد کیا جاتا ہے وہ اس رات میں کیا جاتا ہے، یعنی پیچھے ایک چیز طے ہو گئی، پھر اگلا جو سٹیپ ہوتا ہے
وہ شب برات میں آپ سمجھ لیں یعنی وہاں پر اللہ جل وعلا اپنے فرشتوں کے سپرد وہ فیصلے جو اس نے کیے ہوتے ہیں وہ آگے ان کی ڈیوٹیز وغیرہ لگا دی جاتی ہیں کہ یہ ایسے ایسے کرنا ہے. تو رات گزاری ہے اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر توبہ اور استغفار کرتے ہوئے. اب دن کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح رات کی فضیلت ہے تو ظاہری سی بات ہے اسی رات کے ساتھ دن بھی جوڑا ہوا ہے کہ دن کے بھی یہ تقاضے ہیں کہ اس دن کو بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزارا جائے. اس دن کو بھی اللہ رب العالمین سے جو ہے وہ معافی مانگتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے گزارا جائے. نہ یہ کہ رات تو میں نے کسی حد تک جاگنے کی کوشش کی, نوافل پڑھ لیے, شب بیداری کی, جی بالکل شب بیداری کا میں نے معاملہ وہ کر لیا, لیکن اب دن چڑھنے کے بعد یہ ہوا کہ میں سوتا رہوں اور زور کی نماز بھی چلی جائے اور لاہو لعب میں لگ جاؤں, تو یہ اس دن کی روح کے منافی ہے. انوارات و ثمرات تبھی میرے حصے میں آئیں گے, میں ان کو سمیٹنے والا بنوں گا کہ رات کی شب بیداری کے بعد اب دن کے اجالے میں بھی میں رب العالمین کے احکامات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق پورا کرتا ہوا نظر آؤں. بے شک بے شک. اچھا, اگر کوئی شخص صرف 15 شعبان کا روزہ رکھے تو یہ کافی ہوگا کہ اس کو 13, 14, 15 اکٹھے رکھنے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں 13, 14, 15 یہ تو ہر مہینے کے لحاظ سے اس کی فضیلت ہے. اور اگر کوئی شعبان المعظم میں رکھتا ہے تو پھر یوں سمجھ لیں کہ شعبان المعظم کے روزے کان احب الشہوری الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے روزے سب سے زیادہ پسندیدہ تھے. اس لیے اگر شعبان المعظم میں یہ شخص 13, 14 اور 15 تینوں روزے اکٹھے ملا کر رکھتا ہے تو اس کو ایام 20 کا بھی اجر مل جائے گا اور شعبان المعظم کے روزوں کی بھی فضیلت مل جائے گی. اور اگر کوئی شخص ایک ہی 15ویں یعنی کہ اس کا روزہ رکھتا ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی اجر مل جائے گا. بے شک. اور یہ نفلی روزے ہیں؟ جی بالکل نفلی روزے ہیں. ہاں, اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. نفلی روزے ہیں کہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے. اچھا, یہ مجھے کہا کہ 15 شعبان کے دن کون سے جو ہے مسنون یا اعمال اختیار کرنے چاہیے, کیونکہ ہم نے کافی سنا ہے اور کافی کتابوں میں بھی ہے, منصورہ اگر اٹھا کے دیکھیں اور بھی کافی نوافل والی کتابوں میں جو نفل لکھے ہوتے ہیں جس میں سے لکھا ہوتا ہے یہ 15 شعبان کے اسپیشلی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ ثواب ملے گا. کہ ضروری ہے کہ ہم وہ فالو کریں کہ ہم کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے لے لو, جسے روک دیں اسے رک جاؤ. ہمیں اس موقع پر دیکھنا ہوگا صحابہ اور اہل البیت علیہم الرضوان کا طرز عمل کیا تھا, انہوں نے کس طرح سے عبادات کو انجام دیا. تو رہی بات یہ کہ خاص طریقوں سے یہ پڑھ لیں تو قرآن و حدیث سے کوئی اس کا ثبوت ایسا نہیں ملتا. یہاں کرنے کی بات اتنی ہے کہ عبادت ہے اور انفرادی عبادت ہے, اس انفرادی عبادت کو ہم اچھے طریقے سے ادا کریں. اس انفرادی عبادت میں صلاۃ و تسبیح کا بڑا ذکر ملتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, صحابہ کا طرز عمل ہے, اولیاء امت کا جو ہے نا وہ معمول رہا ہے اور علماء اس کی تلقین کرتے ہیں. اس لیے صلاۃ و تسبیح کا اہتمام اگر میں رات نہیں کر سکا, مجھے موقع نہیں ملا, تو اب دن کے وقت میں بھی میں اس کو ادا کر سکتا ہوں.